بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو واجبات کا بیان چل رہا تھا، واجبات 14 پورے مکمل گزر چکے ہیں سبق نمبر 18 میں، لیکن کچھ چیزیں اور واجبات ہم ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ اور دوہرا لیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو نماز میں واجبات 14 ہیں۔ نمبر 1، ہر نماز کی تمام رکعتوں میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2، نماز جنازہ کے علاوہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کی شروع کی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتوں کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورتوں سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قرات، رکوع، سجدہ اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، یعنی کو لائن سے ادا کرنا۔ نمبر 6، قوما کرنا، یعنی کہ سمی اللہ لمن حمیدہ ہم جب کہتے ہیں تو اس میں سکون سے کھڑا ہونا، سیدھا کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ نمبر 7، تعدیل ارکان۔ نمبر 7، جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، اتنے اطمینان سے کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی کہ رکوع، سجدہ وغیرہ نماز کے رکن اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھنا۔ نمبر 9، 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں ہر 2 رکعت کے بعد تحیات کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قائدوں میں التحیات کا پڑھنا۔ نمبر 11، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور نماز تراویح اور رمضان کے وطروں میں زور سے، یعنی کہ بلند آواز سے قرات یعنی کہ تلاوت کرنا، اور ظہر اور عصر میں آہستہ تلاوت کرنا، یعنی کہ آہستہ قرآن پڑھنا۔ نمبر 12 ہے نا، نمبر 12، لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر کے نماز پوری کرنا۔ نمبر 13، دعائے قنوت کے لیے وتر میں، نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 14، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں زائد 6 تکبیریں جو ہوتی ہیں، زائد تکبیر کا کہنا۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت کہاں پڑھیں گے، حالانکہ وہ بتا دیا پچھلی بار میں نے، لیکن پھر بھی ایک بار سمجھ لیتے ہیں۔ ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں وتر کی، تو تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک کوئی سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے۔ عورت ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتی ہے، مرد ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت وہی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونکفرک ونترک من یعصیک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعى ونحمد ونرزق رحمتک نخشى عذابک ان عذابک بالکفار مهین۔
یہ تو میں نے جلدی جلدی پڑھ دی، لیکن آئندہ جب ہم نماز ترجمے والی ریکارڈ کریں گے تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ اچھی طرح، تو میں نے یاد دلانے کے لیے صرف بتانے کے لیے پڑھی ہے یہ۔ تو پھر ہم ہاتھ باندھ کر کے یہ دعائے قنوت پڑھیں گے، پھر نماز کو مکمل کریں گے۔ سجدہ سہو کیسے کریں، سجدہ سہو کیسے کرنا چاہیے، تو سجدہ سہو ہم کریں گے، کیسے کریں گے ہم سجدہ سہو؟ ایسے کریں گے اگر ہمارا کوئی واجبات چھوٹ گیا نماز میں، یا کوئی بھول چوک ہم سے نماز میں ہو گئی، شرط یہ ہے کہ فرض نہیں چھوٹنا چاہیے ورنہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ تو سجدہ سہو ہم ایسے کریں گے کہ جب 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو ہم چاروں نمازوں 4 رکعت پڑھ کر کے جب التحیات پڑھیں گے تو عبدہ و رسولہ کہہ کر کے ایک طرف سلام پھیر لیں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے ایسے ہی نماز کی طرح، پھر اس کے بعد التحیات سے ہی نماز کو شروع کریں گے اور پھر مکمل کر دیں گے۔ اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو شروع میں ہی التحیات پڑھ کر کے عبدہ و رسولہ پر سلام پھیر لیں گے اور پھر التحیات دوبارہ پڑھیں گے، پھر نماز مکمل کر دیں گے۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر کتنا تھا؟ 19 تھا 19 یہ ہمارا سبق نمبر 19 تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔